اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک دفعہ پھر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِالْوِلَایَةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْهِدَایَةِ الْحَیدَرِیَّةِ. نصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والدافع جیشات الاباطیل والدامغ الصولات الازالیل المعلن الحق بالحق مولانا ومولاکم بالقاسم محمد. صلی علی محمد وآلِ محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما نورا على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة امام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآلِ محمد. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم وود نفسه في إدادهم أو كاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بأمره ألا له خلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. معزز سامعین گرامی، مومنین کرام، آپ سب کا اس فرش عزا پہ چل کے آنا مولا اسے شرف قبولیت عطا فرمایا. اس ذکر پاک کا صدقہ مومنین کی جتنی حاجات ہیں، محمد و آل محمد کا صدقہ، مولا حسن و محمد مصطفیٰ کا صدقہ، مولا مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمایا. ایک مومنہ علیل ہیں، ضمیر بھائی کی والدہ ہیں. مومنین سے التماس ہے کہ صدق دل سے آمین کہے گا کہ مولا نے شفاء کلی عطا فرمایا. ہماری دعا مولا حسین کا صدقہ، مولا ہم سب کو قبر حسین کی زیارت نصیب فرمائے اور اپنے آقا و مولا امام العصر کی وقت ظہور زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس دور میں اور اپنی آخری سانس تک اور اس سانس کے بعد آنے والی زندگی تک اپنے آقا و مولا کے وفاداروں میں قرار دے. ایک دفعہ بھرپور صلوات پڑھ لیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. حالانکہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ذکر ہے اسے صلوات کو درود کہتے ہیں. حالانکہ صلوات ہی ہے، یہ دوسری زبان کا ایک لفظ ہے جس میں درود کہا جاتا ہے. تو درود بھی اس لیے کہ یہ بار بار دہرایا جاتا ہے، اور آپ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب بھی مجھ پہ صلوات بھیجا کرو تو بلند آواز سے صلوات بھیجا کرو، اس سے نفاق دور ہوتا ہے. تو ایک دفعہ بھرپور صلوات محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد.
یقیناً اس اعتراف کے ساتھ کہ کبھی کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں رہا، ہمیشہ کیونکہ ہمارے مولا کا قول ہے کہ انسان 3 طرح کے ہیں، اور 3 طرح میں امام فرماتے ہیں کہ نحن الناس وشیعتنا اشباہ الناس وسائر الناس نسناس۔ امام فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے انسان ہیں، الانسان ہم ہیں، اور ہماری شبیہ جو مثل، وہ مثل نہیں جو بعین مثل ہو، کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کوڑا کرکٹ ہیں، تیری میری بات نہیں ہے۔ اور پھر امام نے خود بھی فرمایا کہ عالم ہم ہیں اور شیعہ ہمارے جو حقدار ہیں وہ طالب علم ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ نسناس ہیں۔ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ انسان اتنا ہی جانتا ہے، اتنا ہی اس چیز کا عالم ہے جتنا اسے پتہ ہے۔ ذکر میں میرا بھائی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کاظمی ایسا نہیں پڑھتا۔ آپ جتنے بھی تشریف فرماؤ مولا کے ذکر میں آئے ہو، جتنے لمحات آپ چل کر آئے ہو، اسی خاص مقصد کے لیے آئے ہو، اور کاظمی ہمیشہ یہ عہد کر کے یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ کسی مومن کا وقت ضائع نہیں ہوگا، یعنی جتنی دیر ہم ذکر آل محمد میں رہیں گے ہم انہی کا ذکر کریں گے۔ اور اس ذکر کے ساتھ بولا اس لیے کہتا ہوں جاتا ہے کہ یہ آل محمد کی مجلس ہے، کوئی لیکچر نہیں ہے کہ کوئی پروفیسر آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہے، یہ مجلس ہے۔ امام نے اپنے صحابی سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم آپس میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتے ہو؟ کہا جی مولا۔ امام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے ایسی مجلس بہت پسند ہے۔ سلامت رہیے۔ اب جب امام کو وہ مجلس پسند ہو تو ویسی مجلس بناؤ۔ آپس میں ذکر نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کھڑا ہے اس کا آپ امتحان لیں اور اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ جب وہ کوئی آل محمد کی بات کہے، بات حق ہو، بات عین حق ہو، حق الیقین ہو، دل میں بات اترے، سماعت سے ٹکرائے، مولا کا ذکر ہو، دل میں ٹھنڈک اترے، پہلے مولا نے فرمایا ماں کو دعا بھی دو اور آل محمد کے ذکر میں آپس میں بولو۔ اور کوئی وجہ نہیں ہوتی ہم نے داد کا کیا کرنا ہے، یعنی داد ہمارا کیا کرے گی، ہمیں تو آل محمد کے ذکر سے غرض ہے کہ جب ذکر کیا جا رہا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والوں میں ذکر کر رہے ہیں۔ مولا آپ کو سب پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جو میں نے سورہ الاعراف کی آیت تلاوت کی ہے وہ پڑھنے سے پہلے آپ کو آپ کے رسول کا قول سنا دوں تو وہ جو ہے دور پر آشوب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر طرف مذہب، فرقہ واریت، لسانیت، تعصب، یہ تیرا وہ میرا نظریہ یہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، فلاں کا نظریہ یہ ہے نا دور۔ اور امام نے خود بھی فرمایا، رسول نے بھی فرمایا کہ آخری زمانہ جو ہے یہ انتہائی آزمائش کا زمانہ ہے، یعنی آخری جب لوگ رسول اللہ کے دور میں تھے تو جو بھی سوال آیا، جو بھی بات آئی، سیدھے رسول کے پاس گئے، سوال پوچھا، جواب ملا، عمل کیا، سمجھے، انہیں پتہ ہے رسول کا قول ہے، عمل کیا، نجات یقینی ہے۔ آئمہ کے ادوار میں بھی تھا۔ آخری زمانہ کیونکہ وقت کی حجت جو ہادی برحق ہے وہ ہماری نظروں سے غائب ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، توجہ کیجئے گا، لیکن ہم میں وہ ابھی اہلیت نہیں ہے۔ یہ امر الہی ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، یہ اللہ کی غیبت پر دلیل بھی ہے اور امت کی آزمائش بھی ہے۔ جب جناب موسیٰ طور پر گئے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے تو اپنی امت کی نظروں سے غائب تھے، اللہ نے امت کو آزما لیا تھا کہ کیا یہ اسی حجت پر قائم رہتے ہیں یا کسی گائے کو اپنا خدا بناتے ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کی حجت کو چھوڑ کر موسیٰ کی اس غیبت میں گائے کو اپنا اللہ بنا لیا تو اللہ نے قرآن میں اس قوم کی تذلیل بھی کی، مذمت بھی کی۔ تو اب حجت ہے غائب، دور ہے آزمائش کا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی حجت کی اطاعت میں قائم ہے اور
کس نے اس حجت کی غیبت کو دیکھتے ہوئے کوئی اور الہ بنا لیے ہیں، اور جس نے جو بنایا. دیکھیے آل محمد کا ذکر کیا ہوتا ہے، یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. آل محمد محتاج نہیں ہے، لیکن انہوں نے کلام اس لیے کیا کہ امت کا بھلا ہو. اگر لوگ کلام حق کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو یہ ان کی نجات کے لیے ہے. قرآن بھی کہتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں یا عمل صالح کیے ہیں، یہ کہ انہوں نے کوئی اللہ پہ احسان تھوڑی کیا ہے، یہ ان کا اپنا فائدہ ہے. تو دور میں نے عرض کیا کہ پرعشوب ہے، ہر جگہ اپنے اپنے نظریات کی ایک آواز لگ رہی ہے. کوئی کسی نظریے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی نظریے کی طرف بلا رہا ہے. آزمائش ہے نا. تو آؤ ایک ایسی آواز اور ایک ایسے علم کے نیچے متحد ہو جائیں، اس علم کے سائے کے نیچے آ جائیں جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی حبل، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب وہ حبل ہے آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. دور ہے آزمائش کا، یعنی ہر طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے. عقیدے کی آزمائش ہو سکتی ہے، نظریات کی آزمائش ہو سکتی ہے، اولاد کی، مال کی، دولت کی، پریشانی کی، مختلف آزمائشیں ہیں. اللہ نے مومن کے لیے دنیا کو اس کا اجر قرار دیا ہی نہیں. پھر عرض کرتا ہوں، یعنی اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے مومن کے لیے، امام نے فرمایا اس میں اللہ نے اس کا اس طرح حصہ نہیں رکھا، لیکن آخرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یعنی دنیا کو میدان عمل بنایا، اس لیے آزمائش قرار دیا. ہر کسی کو اللہ نے عقل دی تاکہ اس کو اختیار بھی دیا. یہ جبر اور تفویض جو ائمہ کے اقوال میں ملتا ہے، دیکھیے مولا سے پوچھا کہ مولا جبر کیا ہے اور اختیار اور قدر کیا ہے، تفویض کیا ہے. میں اس سطح پر بھی بات نہیں کرنے لگا، پریشان نہ ہونا. مولا نے کہا کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، عقل دی ہے. یعنی آپ مجلس میں چل کر آئے ہو نا، یہ آپ کو اختیار تھا، یعنی آپ اپنی مرضی سے چل کر آئے ہو. کوئی اچھا عمل کرو گے آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن کوئی انسان اپنی مرضی سے نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. یعنی جبر یہ ہے کہ اللہ نے جو قدر کر دیا، قضا کر دی، جو فیصلہ کر دیا کہ یہ فلاں دن فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا، فلاں کو مرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا اختیار ہے. لیکن آگے آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے وہ عمل کیسے کرتے ہیں. اللہ نے طاقت دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے کان دیے، اللہ نے جسم دیا، اللہ نے قدم دیے، پاؤں دیے، عقل دی، سب کچھ دیا. یہ تمہیں اختیار ہے. اگر سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے تو پھر آخرت میں جزا اور سزا کیسی؟ بات پہنچ رہی ہے. یعنی کہ کوئی کہے کہ میری تو خلقت ہی ایسے ہوئی ہے کہ نیک ہی عمل کرنے ہیں، اور کوئی کہے کہ میری تو خلقت ہی ایسی ہوئی کہ برے عمل کرنے ہیں، تو پھر تو وہ اللہ کو جا کے کہہ سکتا ہے یا اللہ تو نے تو مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ برے عمل ہے، تو نے مجھے بنایا ہی ایسا. ایسا نہیں. اللہ نے جو جبر کی بات ہے وہ ہے اللہ کی قدرت میں جو رکھا ہے، وہ پیدا کرنا، موت. اس کے بعد اختیار دیا ہے انسان کو اپنی مرضی سے عمل کرے. دور ہے آزمائش کے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں ساتھ ساتھ پوچھتا رہوں گا کہ بات پہنچ بھی رہی، آواز صحیح آ رہی ہے آپ تک؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی نا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہاں تک ہیں. سلامت رہیے. آزمائش کا دور ہے اور رسول نے ارشاد فرمایا لا تکرہو مصیبت فی آخر الزمان. خبردار، پریشان نہ ہونا آخری زمانے کے مصائب سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے. یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ کہا کہ فَإِنَّهَا تَبِيرُ الْمُنَافِقِينَ. یہ آخری زمانہ ہے. پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، مصائب سے پریشان نہ ہونا. کہ ہوگا کیا؟ فَإِنَّهَا تَبِيرُ الْمُنَافِقِينَ.
یہ زمانہ منافقوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ علیم آزمائش تو ہے لیکن پتہ چل جائے گا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اس میں منافقوں کی بربادی ہی بربادی ہے۔ کہا کیونکہ رسول نے ہے تو آزمائش تو ہوگی۔ اور یہ بھی معزز سامعین آپ کی نظر کرتا چلوں، قرآن ہمارے لیے آئین ہے اور چیلنج مومنین کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک انداز خطابت ہوتا ہے۔ مومنین کے لیے ہم جھکے ہوئے ہیں ان کے احترام کے لیے، کیونکہ اللہ نے مومن کی عزت کو بڑا افضل قرار دیا ہے۔ لیکن جو آل محمد کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہماری زبانوں سے یہ جوشیلے جملے نکلتے ہیں۔ اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے، امام نے خود فرمایا کہ اللہ کو تکبر ہرگز پسند نہیں ہے، اور اکثر یہ عرض کرتا ہے تو اللہ کو تکبر ہرگز پسند نہیں ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ علی کے دشمنوں کی صفوں میں علی کے حبدار کا اکڑ اکڑ کر چلنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی تک یہ بات نہ پہنچی، اور کاظمی کا کام یہ ہے کہ ادھوری بات کوشش کرتا ہوں کہ نہ کرے۔ جب بھی رسول فوج کو لے کے چلتے تھے نا تو جو بھی ضعیف ہوتا تھا اس کو بھی رسول کہتے تھے جھک کے نہ چل، کمر سیدھی کر۔ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب مولا حسین کا صحابی حبیب ابن مظاہر ویسے ضعیف ہو چکا تھا لیکن کمر باندھی، ماتھے پہ وہ کپڑا باندھا، ابرو کو اٹھایا اور اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ وہ تکبر نہیں تھا، وہ حسین کی نصرت میں دشمن کو پسپا کرنا تھا۔ لہذا ان باتوں کو ذہنوں میں رکھا کرو کہ جب ہم ایسی بات کریں تو وہ جو ہمارا یہ تکبر ہوتا ہے اصل میں یہ فخر ہوتا ہے آل محمد کی ولا پر۔ تو باتوں کو سمجھ رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اس دور میں جو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ منافقوں کو بے نقاب کر دے گا۔ جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن آئین ہے اور پوری تاریخ اسلام اور تاریخ آدمیت کو اٹھا کر دیکھ لو، یہ چیلنج ہے کہ منافق قرآن میں آیا ہی علی کے دشمن کے لیے ہے۔ کسی تاریخ میں آپ کو منافق کا لفظ نہیں ملے گا۔ یہ جو آپ ہیپوکریٹ کہتے ہیں نا، تیری میری بات پشت پیچھے کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ منافق کہتے ہیں علی کا شکوہ کرنے والے کو، نفاق۔ اس لیے اور دیکھو رسول کی عظمت دیکھو، وہ کہہ رہا ہے مجھ پہ صلوات بلند آواز سے پڑھا کرو تاکہ تمہارے دلوں سے نفاق جائے۔ اچھا، دنیا کو سمجھ ہی نہ آتی اگر امام نہ بتاتے کہ یہ کیا ہے۔ بات اب یہ آ گئی ہے تو اب کہنے چلو پڑھنا کچھ اور تھا۔ دیکھیے صلوات میں قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جن تک پہنچی بات، جن تک نہیں پہنچی ان تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور ملائکہ رسول پر صلوات بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور تم لوگوں کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی محمد کی ذات اور اس کی آل پر آپ صلوات پڑھیں، ہے نا؟ اب لوگوں نے صلوات کا معنی یہ کر دیا، دیکھیں ایک ہوتا ہے لغت کا معنی، سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو اہل لغت نے لکھا، لسان العرب میں لکھا، معجم جو ہوتے ہیں انہوں میں لکھا، تو وہ ہے لغت کا معنی۔ ایک معنی وہ ہے جو اللہ نے بتایا، یعنی اللہ نے کلام کیا، اللہ کے ترجمان محمد نے کھول کر بتا دیا۔ لوگوں نے صلوات کا ترجمہ کیا کہ اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور اس کی آل پر۔ انہوں نے اپنی طرف سے جو سمجھا، جو کہا۔ اب جو لا علم ہے اس کی بات نہیں کر رہا،
میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں علم ہے کہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ایک زمین کے لیے نہیں عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جو خود منبع رحمت ہو تو بھیجے گا اس پر رحمت۔ تو پھر کیا معنی جب اللہ کہہ رہا ہے اور جب تو کہہ رہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا مطلب کیا؟ یعنی کیا کسی کو یہ کتنا بڑا کوئی ہو گیا کہ وہ محمد پہ کہے کہ اللہ تو رحمت بھیج؟ بابا سمجھنا، امام سے پوچھا گیا مولا یہ جو ہم صلوات بھیجتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص محمد اور اس کی آل پر صلوات بھیجتا ہے تو در حقیقت وہ اس عہد کا اقرار کر رہا ہوتا ہے جو اس نے عالم ذر میں اللہ سے کیا تھا۔ کون سا اقرار؟ امام نے بتایا کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، علی کی ولایت کا سلام علیکم۔ یعنی ہمیں پتا چل گیا کہ کیوں رسول نے کہا کہ صلوات بلند آواز سے بھیجو، تاکہ تمہارے دلوں سے نفاق جائے۔ نفاق کیا؟ علی کی دشمنی۔ اگر صلوات میں علی کا اقرار ہی نہیں تو علی کی دشمنی جائے گی کیسے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے زندگی ہو۔ یعنی صلوات میں اقرار ولایت امیر المومنین ہے، اس لیے نفاق جاتا ہے۔ ورنہ تو سورہ منافقون پڑھ کے دیکھ لینا، وہ تو کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تیری گواہی تو دے رہے ہیں، جبکہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا سچا رسول ہے، مگر یہ منافق جھوٹے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بات پہنچ رہی؟ اب جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ خلق کرنا توجہ ہے، خلق بھی وہی کرتا ہے، امر بھی وہی کرتا ہے، اور بڑا بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی سورہ الاعراف میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ خالق بھی وہی اور امر کرنے والا بھی وہی، اور بڑا ہی بابرکت ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب میرے بھائی بات پہنچنے لگی ہے، 2 یا 4 ساعتوں کی زحمت ہے، توجہ آپ کی ہو گئی ہے، اور یہی میں چاہتا تھا۔ یعنی سب مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، امر کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ مستقلاً خالق ہے نا؟ اور دیکھیے یہ قرآن جو ہے، اب میں اگر زحمت نہ ہو تو ایک بات کر لوں، یعنی ہر مسلمان کا یہ تو پکا عقیدہ ہے نا کہ اللہ خالق ہے، وہی امر کرتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے۔ لیکن ایک اور عرض کر دوں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب اللہ کو مانتے ہیں، یعنی ان کے عقائد میں بھی یہی ہے کہ ہے اللہ ہی، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، مسئلہ کہیں اور ہے۔ اگر دیکھیے آپ قرآن کی سورہ البقرہ کی اگر پہلی آیت ہی پڑھ لینا تو لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کیا ترجمہ؟ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن، میں سطحی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ سب تک بات پہنچے، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، لیکن جب مجلس سے جائے تو گھر جا کے جب بستر پہ لیٹے تو سوچے ضرور کہ میں نے سنا کیا تھا، کیا قرآن کی آیت کیا تھی۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں،
کوئی شک نہیں، سب کا ایمان ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اب یہ جملہ سمجھنے کے لیے اگر میں کوئی کتاب لکھوں، کتاب میں نے لکھ دی اور اسی کتاب میں میں یہ لکھ دوں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو سوال کرنے والے کر سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو نے لکھا ہے نا کہ اس میں شک نہیں، اس میں شک نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ سوال صرف آپ سامعین تک نہیں، پورے مسلمانوں سے سوال ہے۔ آپ جو مانتے ہو کہ یہ قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اگر کوئی تم سے کوئی دوسرا پوچھ لے بھی یہ لکھا تو اس میں ہے نا، تم بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ لا ریب ہے؟ بابا کسی کو آپ دوسرے کو یہ تو نہیں دکھا سکتے یہ قرآن ہے تو لہٰذا اس کو مانو لا ریب، وہ تو پوچھیں گے کہ بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ لا ریب ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جب میں تیزی تو نہیں کر رہا، بالکل وقت تھوڑا رہ گیا۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ بابا تمہارے پاس اور کوئی دلیل بچتی نہیں۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک، اے محمد ہم نے روح الامین کے ذریعے آپ کے دل پر اسے اتارا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، اور ویسے بھی پتا ہے کہ قرآن آیا ہے محمد پر۔ آج 28 صفر ہے، محمد رسول اللہ کی شب شہادت ہے، انہی کا ذکر ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آل محمد کے محمد والے محمد کی وہ جو نکات جو ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں مومنین تک پہنچنا چاہیے۔ یعنی قرآن اترا ہے محمد پر۔ تم سے کوئی پوچھے کہ اس کے بے عیب ہونے کی دلیل کیا ہے، تو جب تک تم محمد کو لا ریب اور بے عیب نہ مانو، سلام علیکم، تم جا کدھر سکتے ہو؟ اگر وہ تمہیں دکھائیں اور مسلمانوں حیا کرو، ادھر محمد میں نقص نکالتے ہو، پھر کہتے ہو اس پہ جو کتاب اتری ہے وہ لا ریب ہے۔ آؤ تمہیں بتائیں شیعت کا عقیدہ کیا ہے۔ سلامت رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یعنی اس کے لیے یہ شرط قرار پائے گا کہ جس پر وہ کتاب اتری ہے وہ خود لا ریب ہے، وہ بے عیب ہے۔ اگر آپ نے اس محمد میں کسی نقص کو، کسی عیب کو اگر مان لیا تو آپ نے قرآن میں نقص مانا۔ یعنی پہلے قرآن کو جب ماننا ہے کہ یہ لا ریب ہے تو پھر محمد کو لا ریب ماننا پڑے گا۔ جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، یعنی اگر کسی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ محمد بھول جاتا تھا تو اس جیسا بدبختی کوئی نہیں۔ یہ ڈھونڈ لینا کہ جس نے یہ مانا ہوا ہے، کتابیں گواہ ہیں، میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ مولا کا فرمان سناؤ اور یا علی یا علی۔ جس نے مانا قرآن کو لا ریب، اگر وہ محمد کو لا ریب نہ مانا، بے عیب نہ مانا، تو اس کا اسلام فارغ، اس کا نہ قرآن پر ایمان نہ محمد پر ایمان۔ اور جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ دنیا کے مذاہب مانتے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ زحمت تو نہیں نا کہ دنیا بھی مانتی ہے کہ اللہ ہے۔ زیادہ وقت ہوتا تو پھر اور عرض کرتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ دلیل واضح کر گئی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے خلق کیا، لَيَكُونَ اللَّهَ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ، تو میرے حبیب یہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا۔ یعنی ہمیں یہ بات مسلمانوں کی نہیں ہو رہی، تمام اہل زمین جو مخلوق ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے خلق کیا تو یہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ لقمان میں، کہہ رہا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ من خلق السماوات والارض لِيَكُونَ اللَّهَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا تو ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
اور آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت کہہ دیتی ہے لیکن انہیں علم نہیں ہوتا۔ جنہیں علم نہیں ہوتا وہ جاہل ہیں، لیکن پھر جاہل ہو کر بھی مان رہے ہیں کہ خلق اللہ نے کیا۔ یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیا۔ پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، یعنی جس سے بھی پوچھو خلق اللہ نے کیا۔ آسمان کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا۔ زمین کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے کیا۔ بھئی میں نے پہلے ہی عرض کیا، اختلاف اللہ پر نہیں، اور اختلاف وجود محمد پر نہیں، اختلاف ہے محمد کے لا ریب ہونے پر۔ یعنی کس نے محمد کو لا ریب مانا اور کس نے مانا لیکن لا ریب نہیں مانا۔ مولا آپ کو پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ یعنی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آگے گواہی بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو لا ریب نہیں مانتے۔ بس یہی اختلاف ہے علی کے چاہنے والوں کا۔ جس نے رسول کو لا ریب مان لیا، جس نے قرآن کو لا ریب مان لیا، پھر اسے جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ جب قرآن لا ریب ہے تو پھر اس میں یہ لکھا ہے نا کہ خلق اللہ کے لیے، خلق بھی وہ کرتا ہے اور امر بھی وہ کرتا ہے۔ اب ایک قرآن کی آیت پڑھو، فیصلہ خود کرنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ یتوفاکم، اللہ ہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، ہی نا موتہا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے۔ یہ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پھر آگے سورہ السجدہ میں پڑھ لینا، اور کہا جا رہا ہے قرآن میں، کہا کل، کہہ دو میرے حبیب، ملک الموت الذی یتوفاکم، وہ ملک الموت ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، وکل بکم، جو موکل ہے تم پر۔ اب مجھے بتاؤ قرآن میں کیا کوئی تضاد ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ لا ریب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ کیونکہ آگے اگر میں فضائل کا کوئی ایک جملہ بھی کہوں تو میں ایسے جملے ضائع نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ فضائل کا جملہ ہو، پہلے سمجھ تو ہے کہ شیعہ کہتے کیا ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنی جیب سے عقیدہ بیان کریں۔ پہلے قرآن سنو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، پھر سورہ سجدہ میں کہہ رہا ہے کہ ملک الموت موت دیتا ہے۔ اب بتاؤ شرک ہوا ہے؟ وہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن کا سورہ، آیت یہ بھی قرآن کی آیت۔ ادھر اللہ موت دیتا ہے تو ادھر ملک الموت دیتا ہے۔ پھر سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذین تتوفاہم، وہ جو انہیں موت، تتوفاہم الملائکہ، تو وہ انہیں موت ظالم نفسی، وہ ملائکہ موت دیتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فَعَلْكُ سَلَّمَا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ قرآن سورہ نحل 28 میں ارشاد فرما رہا ہے، ایک جگہ کہتے ہیں میں موت دیتا ہوں، دوسری جگہ فرما رہا ہے ملک الموت موت دیتا ہے، پھر کہہ رہا ہے ملائکہ موت دیتے ہیں اسے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں، یہ ان ماتمیوں کی نظر ہے جو خون کا پرسہ دیتے ہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، کل عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم۔ جسے رحیم کی سمجھ نہ آئی نا تو پھر اسے آیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب امام نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کی تو اس میں کہا کہ رحمان تو وہ سب کے لیے ہے، یعنی ایک کافر کو بھی روٹی دیتا ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن رحیم فقط مومنین کے لیے ہے۔
رحیم فقط مومنین کے لیے ہے. اور کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب کل عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب میرے ان بندوں کو کہہ دے جنہوں نے اپنے جسموں پر اسراف کیا ہے. اب چیلنج ہے جو کائنات میں ڈھونڈ کے لاؤ جس کس نے اپنے جسم پر اسراف کیا ہے، فقط اس کے سوا جس نے اپنے جسم کو حسین کے لیے کاٹ کر خون بہایا. اور پھر ایسا اسراف وہ کہہ رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو بھی تمہارے کوئی اور گناہ ہے اللہ معاف کر دے گا. کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، وہ تو ہے ہی مومنین پر رحم کرنے والا. یعنی رحیم ہے نا، رحیم مخصوص ہے مومنین کے لیے. یعنی یہ جو اپنی جانوں پر اسراف کر رہے ہیں اللہ نے انہیں مومنین کہا ہے. سلامت رہے. اور ان مومنین کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالم نفسی، یہ جب اپنے نفسوں پہ جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو جو ملائکہ وہ مخصوص ہیں اللہ کے جو ان کی روح کو لے جاتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما نعمل من سوء، ہم نے کوئی برا کام تو نہیں کیا. اللہ کہتا ہے، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بلا بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے. ان اللہ علیم بما تعملون، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے جو تم کرتے رہے ہو. یعنی یہ نفسوں پر اسراف کرنے والے، جانوں پر اسراف کرنے والے اللہ اس کو جانتا ہے. پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، اللہ نے کچھ مخصوص ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں. کب کے؟ جب وہ ان کی جانوں کو صرف لیتے ہیں، ان کی روح کو لے جاتے ہیں جو طیبین ہوتے ہیں. میں نے جب اس آیت کو پڑھا تو میرا یقین اور بڑھ گیا. اگر حسین کا پرسہ پڑھتے ہوئے کوئی چلا بھی جائے تو وہ طیبین میں سے ہے. ابھی میں ظاہر قرآن پہ راز کر رہا ہوں. اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ طیبین ہوتے ہیں جب ملائکہ انہیں لے کر جاتے ہیں ان کی روح کو، اور کیا کہتے ہیں قالوا سلام علیکم ادخلوا فی الجنات بما تعملون، اب جنت میں جا جو تو عمل کیا کرتا تھا. اب 3 آیتوں سے بھی سمجھ نہیں آئی کہ حسین کا عزادار کیا ہے. یعنی ایک مقام پر اللہ موت دیتا، ملک الموت دیتا، ایک مقام پر یہ ایسے ہیں. یعنی یہ ملائکہ بھی ایسے رحم کرنے والے یعنی مخصوص ہیں جو فقط مومنین کی ارواح کو لے جاتے ہیں. اور کسی جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے ایسے ملائکہ بھی ہیں جو انہیں گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انہیں گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں اور وہ حالت خراب ہوتی ہے. اب وقت تھوڑا رہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے. پھر یہ بات ذہن میں رہیے گا، جو میں نے آیت پہلے پڑھی، جو آیات میں نے بعد میں تلاوت کی، اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ فرما رہا، یہ دیکھیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ موت دیتا ہے نا، تو ملک الموت کیا دیتا ہے؟ موت. یہ ملائکہ بھی موت دیتے ہیں، مومنین کے لیے الگ، منافقین کے لیے الگ. یعنی کہ اللہ نے منافقین کے لیے الگ ملائکہ رکھے ہیں جو موت دیتے ہیں، ہے نا؟ ہے ادھر اللہ کا بھی دعویٰ. اور پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تو دیکھے تو تو اللہ کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا. ہر طرح من فطور، کیا تو نے کوئی عیب دیکھا؟ کیا تو نے کوئی آسمان میں سوراخ دیکھا؟ کیا کبھی ایسا ہوا
کہ سورج نکلنا ہو اور اعلان ہوا نہیں آج فرشتے بیمار ہیں آج نہیں نکل سکتا. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اس نے بے عیب بنائی ہے, بے عیب بنائی ہے. اللہ نے جو بنایا, جو اس کی کائنات کی خلقت ہے, اس میں کبھی تو بے اعتدالی نہیں دیکھے گا, فطور نہیں دیکھے گا. یعنی ہر چیز اللہ نے یہ بنائی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سورہ دخان, اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکات انا کنا منذرین. مولا آپ کو سلامت رہے. وہ کہتا ہے قسم ہے, وقت نہیں ہے, کہتا ہے قسم ہے مجھے محمد کی اور اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکات انا کنا منذرین, ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا اور ہم تو خبردار کرنے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں سارے امور کی انجام دہی کا فیصلہ ہوتا ہے. یعنی فرشتے آتے ہیں, بارش پہ فرشتہ, رزق پہ فرشتہ, یعنی وہ فرشتہ رزق بانٹے گا, وہ فرشتہ خلق کرے گا, وہ فرشتہ موت دے گا, وہ فرشتہ رزق دے گا, وہ یعنی جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے. قرآن کی آیت ہے بھائی, یعنی یہ رزق بھی فرشتہ دے رہا ہے, موت بھی فرشتہ دے رہا ہے, اولاد بھی فرشتہ دے رہا ہے. پڑھ لینا قرآن. یہ سارے کام ملائکہ کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ اللہ کرتا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے یہ سارے کام تو ملائکہ کر رہے ہیں. رزق وہ دے رہے ہیں, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, اپنا ذاتی نظریہ نہیں دے رہا. رزق وہ دے رہے ہیں, موت وہ دے رہے ہیں, یعنی سب کام تو وہ کر رہے ہیں. ہوائیں وہ چلا رہے ہیں, بارشیں وہ لا رہے ہیں, سورج کو وہ نکال رہے ہیں, چاند کو وہ لا رہے ہیں, پلٹا رہے ہیں. سارا کام تو ملائکہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے کہ موت میں دیتا ہوں, رزق میں دیتا ہوں, حیات میں دیتا ہوں, آسمان کو میں نے خلق کیا, زمینوں کو میں نے خلق کیا, تو ادھر تو سارے کام فرشتے کر رہے ہیں. بات نہیں پہنچی. مجھے بتاؤ کہ کیا یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے اٹھ شک لے کر نہ جانا. مجھے بتاؤ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے آیات قرآن کی ہی پڑھی ہے نا. ملائکہ موت دے رہے ہیں, ملائکہ سارے کام کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں. جب ملائکہ کی بات ہوتی ہے تو پھر کیوں نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے؟ پھر کیوں نہیں سوچتے کہ یہ غلو ہے؟ بھائی یہ تو ایک فرشتے کو کہہ رہا ہے کہ یہ خلق کر دو, اس کو خالق مان رہا ہے, تو یہ تو غلو ہے. بھائی یہی کہتے ہیں نا. اچھا بھائی فرشتہ رزق دے, وہ یہ تو فرشتے کو رازق مان رہا ہے, یہ تو غلو ہے, تو پھر قرآن کا کافر ہو. جب قرآن میں مان رہا ہے کہ فرشتے یہ سارا کام کر رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. جو ہی کہا جائے مجھے اولاد حسین دیتا ہے, بھائی ہمیں پہلے اپنا عقیدہ سمجھ تو آنا چاہیے کہ ہم مانتے کیا ہیں آل محمد کو. ٹھیک ہے نا. وقت ہوتا تو عرض کرتا, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے. اب یہ ہے ملائکہ سارے کام کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ رزق, موت, حیات, ساری خلقت فرشتے کر رہے ہیں. آؤ پوچھیں کہ یہ ملائکہ ہیں کیا؟ کون ہے ملائکہ؟ وقت کتاب ہے الل الشرح. دوسروں کے لیے میں نہیں بات کر رہا, دکھاؤ ان کی کتابوں سے بھی سکتا ہوں, لیکن تمہارے لیے تو اتمام حجت کر رہا ہوں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کاظمی کیا پڑھ کر گیا, کتاب کا حوالہ, دوسرا کہے کہ حوالہ کہاں ہے تو اٹھاؤ قرآن, یہ آیتیں میں نے پڑھی ہے. مجھے بتاؤ ملائکہ خلق کرتے ہیں کہ نہیں؟ موت دیتے ہیں کہ نہیں؟ جب وہ موت دے شرک نہیں, جب علی موت دے تو شرک کیسا, غلو کیسا؟ اور پھر کہتے ہو بھائی پوچھو ملائکہ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ اپنے حکمداروں کو بتائیں کہ ملائکہ کون ہے. رسول نے ایک جملے میں تا قیامت کے لیے کائنات بند کر دی, کہا ان الملائکۃ خدامنا, ملائکہ ہمارے نوکر ہیں. سلام علیکم. کیا ہے
मलाइका। भाई तुमने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा ना। तुमने फरिश्तों को देखा है? नहीं देखा। तुमने क़यामत देखी है? नहीं देखी। तुमने जन्नत देखी है? नहीं देखी। जितनी चीजें रसूल ने गैबत की बताई वो तुमने मान ली, जिसे गदीर में दिखाया। कहीं तो कोई नक्श चला आ रहा है ना, वो नक्श ढूंढो। अगर कोई इल्म की कमी है तो ये कुरान है, गवाह है, ले जाना। अब ये मलाइका जो है ये तो है रसूल के नौकर। रसूल के क्या है? ये नौकर। लेकिन रसूल ने कहा खुद्दामोना, ये हमारे नौकर। यानी जैसे मोहम्मद के नौकर, वैसे अली के नौकर, वैसे फातिमा के नौकर, वैसे हसन के नौकर, वैसे हुसैन के नौकर, आखिरी हुज्जत तक। तो मुझे खुद ये बताओ कि जिसका नौकर खल्क कर सकता हो, अगर परेशानी है तो मुझे नहीं पता। अभी जिस मोहम्मद का नौकर फरिश्ता, कुरान ने कहा है ना, कुरान कह रहा है कि ये खल्क करता है, ये मौत देता। जिसके नौकर मौत दे सकते हो उनके मालिक क्या कर सकते हो? लिहाजा इनके इक़्तिदार में शक, अल्लाह के इक़्तिदार में शक है। मौला आपको सलामत रखे। यही अली से एक ज़ंदीक ने सवाल कर डाला था। एक जगह कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मैं मौत देता हूँ, एक जगह फरिश्ते कहते हैं कि वो मौत देता है। इसका मतलब है कुरान में तजाद है। अली ने बताया तजाद कुरान में नहीं, तेरे दिमाग में है। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर किया तो वो अल्लाह का फेल करार पाया। समझ आ रही? परेशान नहीं होना। यानी कोई बात जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर की तो वो उसी का फेल करार पाया। ऐसा ही है ना। और फिर अली ने कहा कि हम क्या है? कहा नानो उमनाअहु वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह। कुरान की आयत पढ़ के बताया कि हम उसकी मशीयत के ज़र्फ हैं, अमानतदार है। वो इरादा करता है, काम हम करते हैं। ये नहीं हो सकता कि अली और अल्लाह के इरादे में कोई फर्क हो, अली और अल्लाह और हसन के इरादे में कोई फर्क हो। इसलिए जब सुनो कि किसी दरबार में एक बदबख्त ने कहा था कि अली के बेटे इतना बड़ा दावा, तो उसने मलाइका को नहीं बुलाया, दुआएं नहीं कही, फकत इतना कहा था मर्दों में क्या करना है। क्योंकि जैसे ही हसन का इरादा था, दर हकीकत वो अल्लाह का इरादा था। अगर अल्लाह का इरादा ना होता तो हसन कहते ही ना। यानी वो अल्लाह के इरादे को जानते हैं। बस हसन का इरादा ही अल्लाह का इरादा। यानी ये जो काम करें वो अल्लाह का इरादा होता है। इसलिए जब इनके फजाइल पढ़े जाएं और आगे अल्लाह ने मौका दिया तो अगर मैंने पढ़े तो अब तमहीद मैंने तमाम कर दी है कि इनके जब घर के नौकर राज़िक हैं तो इनके मालिक क्या होंगे। मुझे नहीं पता को आप क्या सुनते हैं, मैं तो अपने अकीदे का दामन हूँ और दलील रखता हूँ। और कुरान भी कहता है हाँ तू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ दलील किधर है अगर तुम सच्चे हो। हमसे पूछो, हम कहेंगे ये कुरान खोल। मौला आपको सलामत है। परेशानी इतनी हो रही, बस एक अब ये है मलाइका। इमाम हसन ने अपने बाबा अली से कहा कि अन युरियहु मा फज़्ज़लहु तबारक व तआला बिहिल करामा। बाबा अली आज दिखाएं कि अल्लाह के हाँ आपकी क्या इज्जत और क्या मंजिलत है।
حسن کائنات کو جاننے والا ہے. کوئی حکمدار تھے جنہیں یہ دکھانا تھا. لے کے چلے ایک مقام آپ نے سنا ہوگا, اس مقام کا, اس جبل کا نام, پہاڑ کا نام ہے کاف. اور وہاں پر جب امام علی تشریف لے گئے نا تو امام حسن بھی ساتھ ہیں, جناب سلمان بھی ساتھ ہیں. وہاں جو فرشتہ تھا, ملک تھا, اس کا نام ہے ترجائیل, وہ کھڑا تھا. جب امام علی وہاں پہنچے نا تو اس نے کہا السلام علیک یا امیر المومنین, اے مومنین کے امیر میرا سلام ہو. علی نے کہا جو تیرے دل میں سوال ہے کیا میں بتاؤں یا تو بتائے؟ اس فرشتے سے کہا جو تیرے دل میں سوال ہے میں بتاؤں یا تو؟ کہا مولا آپ بتائیے. امام علی نے فرمایا تیرے دل میں یہ سوال تھا کہ میں علی سے پوچھوں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جناب خضر سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہا جی علی آپ, میں یہی سوال لے کے بیٹھا تھا. کہا تجھے اجازت ہے. وہ چلا گیا. ادھر جناب سلمان نے علی کے آگے ہاتھ جوڑ لیے. کہا حسن کا بابا ایک بات تو بتا. ما رأیت ملک زاولا ان قدمہ اتنا اخذ اذنک, میں نے دیکھا اس فرشتے نے ایک قدم پہ نہیں اٹھایا حتیٰ کہ آپ نے اسے اجازت دی. یہ معاملہ کیا ہے؟ پوچھنے والا سلمان. اس وقت علی نے کہا, وقت ہوتا تو مزید بھی تھا, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس وقت علی نے کہا والذی رفع السماوات من غیر عمد, مجھے قسم ہے اس کی جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند رکھا. لو احدہم رام ان یجعل من مکانہ بقدر انفس واحد لم یجعل الا باذنی. علی کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس کی جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم رکھا. ان تمام ملائکہ میں سے کوئی ایک فرشتہ بھی اپنی جگہ پر ایک سانس لینے جیسے فاصلے تک بھی اپنا قدم مجھ علی کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھاتا. علی نے قسم اٹھا کر جناب سلمان کو بتایا اور لے جانے والے ہیں حسن. کہا کہ ملائکہ میں سے کوئی ایک بھی میری اجازت کے بغیر جہاں پر کھڑا ہے وہیں پر کھڑا ہے, قدم نہیں اٹھاتا. سمجھ نہیں آ گئی؟ یعنی ادھر تو کہتے ہیں امرن لہ الخلق والامر, امر اسی کے لیے ہے, خلق بھی اسی کے لیے ہے, لیکن یہاں علی کہہ رہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر. اب موت کا فرشتہ ہے اسرائیل, ملک مصور ہے جو ماں کے شکم میں تصویر بناتا ہے. مولا کہتے بارش کے ایک ایک قطرے پہ فرشتہ ہوتا ہے, بادلوں کو لے کے چلنے والے فرشتے ہوتے ہیں. یعنی ہر فرشتہ حد ہو گئی, جبرائیل وہی لے کر آتا ہے اور علی کہتا ہے میری اجازت کے بغیر. اب کہیں تو کیا کہیں, کیونکہ لوگوں نے وہی کو نہیں سمجھا, وہ یہ سمجھتے کہ جبرائیل لے کر آتا ہے. خود قرآن میں پڑھتے ہیں وَنَزَّلَ بِهِ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ہم نے تو اسے آپ کے دل پر نازل کیا. بھائی یہ وہی مبادیات میں ہے, یہ ان لوگوں کی تعلیم کے لیے جن کے دماغوں میں یہ گھسا ہوا تھا کہ ما سبق انبیاء کے پاس فرشتہ آتا تھا. ان کے ذہنوں میں دلیل یہ ہوتی تھی کہ جب تک فرشتہ نہ آئے اس کا مطلب ہے وہ نبی نہیں. لیکن یہ خود جبرائیل نے محمد سے معراج پر کہہ دیا تھا, محمد اگر یہاں سے اگر میں نے ایک قدم بھی اٹھایا تو میرے پیر جل جائیں گے. ہمیں سمجھ آ گیا. علی نے کہا تھا خبردار. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ
آپ کا سنا ہوا واقعہ، لیکن اس میں ایک جملہ، جب فطرس آیا تھا تو فرشتہ بڑا معزز فرشتہ تھا، ٹوٹے ہوئے پر تھے، اب ان پروں سے کیا مراد ہے یہ الگ بحث ہے، تھا تو بیمار نا، شفا چاہیے تھی، چلو یہی سمجھ لو، آیا رسول کے پاس، وہ ملائکہ بھی سارے تھے، وہ خلق بھی کر سکتے تھے، رزق بھی دے سکتے تھے، طبیعت بھی ٹھیک کر سکتے تھے، رہتا بھی ادھر تھا، تو انہوں نے کیا کیوں نہیں؟ وہ اسے لے کر آ گئے جب حسین دنیا میں آئے، اور لے کر آئے، ٹھیک نہیں کیا، لے کر آئے۔ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ شیعہ مانتے کیا ہو بھائی، کھل کے، نفاق دور ہوگا اس دور میں، مولا آپ کو سلامت رکھے، لے کر آئے ہیں۔ اور رسول نے کیا کہا یا فطرسو اتفعل لکا، کیا اب میں تیری شفا کا بندوبست کروں؟ یہ جملے ہیں مولا رسول کے۔ کہا جی یا رسول اللہ آپ کا بڑا احسان۔ فعرض رسول اللہ ولایت امیر المومنین فقبلها، سب سے پہلے رسول نے کہا مان میرے بھائی علی کی ولایت کو، سب سے پہلی شرط، فقبلها، اس نے قبول کی۔ پھر رسول نے کہا شانک بالمہد وتمسہ بہی، اب اپنے ٹوٹے ہوئے زخمی پروں کو حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کر، اب اپنے ٹوٹے زخمی پروں کو حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے۔ تم ملائکہ کی بات کرتے ہو، ہمیں پتا ہے حسین کا جھولا فرشتوں کو شفا دیتا ہے۔ ایک آگے جملہ ہے رسول کا جس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس ایک لفظ کی تشریح، بس بات تمام۔ ایک عربی میں لفظ ہے تمرغ، مومنین کو میں اللہ جانے کتنی بار سنا چکا ہوں، موضوعات رہے ہیں۔ اس کا مطلب اگر آپ نے پڑھا ہو جو سجدہ شکر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں سجدہ شکر، ایک تو ہوتا ہے ویسے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ کسی نے کہا وہ جیسے کہتا ہے نا توبہ کرو، کئی ایسے بیچارے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، کیا کہا جا سکتا ہے، کہتے توبہ 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 توبہ۔ اب بھائی توبہ ایسے نہیں ہوتی، توبہ امام نے فرمایا کہ پہلے دل میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرو، پھر یہ تہیہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے، تو جب اس سے یہ باز آنے کا تہیہ کرو تو پھر وہ رحمان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایسے کہتے توبہ 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 توبہ۔ اسی طرح سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر کے احکامات کیا ہیں کہ آپ کو اشاروں میں دیکھنا، میری طرف توجہ چند لمحات کی، پاؤں سے لے کے جو مقامات سجدہ ہیں وہاں سے آگے پھر شروع ہوتا ہے پیٹ، اس کو زمین پر رگڑنا، پھر سینوں کو، پھر ٹوڑی کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو، یہ ابرو کو، اور پھر یہ ہتھیلیوں کو، یعنی زمین پہ اس حالت میں وہ اپنے آپ کو رگڑنا۔ اب یہی الفاظ ہیں، ہمارے پاس الفاظ کی قلت ہے، یعنی زمین پہ ان کو مس کرنا، یہ ہے سجدہ شکر۔ اور یہ جتنی حالتیں بتائی ہیں نا اسے عربی میں کہتے ہیں تمرد۔ اور رسول نے کہا کہ شانک بالمہد، اپنے پروں کو مس کر حسین کے جھولے سے، وَتَمَرَّغَ فِيهِ، اور اس میں سجدہ شکر ہے۔ اس میں تمرغ کر، کتابوں کے حوالے مجھ سے لینا، میں کسی فلسفے منطق کا نہ قائل ہوں، نہ سناتا ہوں، نہ وقت ضائع کرتا ہوں۔ بات وہ جو دلیل کے ساتھ ہو، گھر جو ایمان کے ساتھ۔ اللہ خالق، فرشتے بھی ہیں، سب ہیں، وہ اللہ کے اذن سے۔ آل محمد خود اللہ کا اذن ہے، یہ خود اللہ کا علم ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ تو جب یہ کوئی امر ان سے صادر ہو تو پھر شک نہ کرو، کیونکہ ان میں شک اللہ کے ارادے میں شک ہے، یہ غلو یا شرک نہیں ہوتا۔ شرک یہ ہے کہ تم اپنے ذہن میں کوئی چیز سوچ کر بیٹھے ہو۔ فضائل بھی وہ ہیں جو آل محمد نے بیان کیے، یعنی اس کی شفاعت بھی ہوئی، ولایت علی کو قبول کر۔ پھر ان کی جو قدم گاہیں ہیں نا
ان پر عقیدہ رکھ کے یہ شفائیں دیتی ہیں، اور پھر سجدہ شکر ادا کر اسی جگہ پر، یعنی مس کر دے اپنے آپ کو، تو پھر تجھے پر ملیں گے۔ بات پہنچ گئی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ شرک نہیں ہوتا، یہ غلو نہیں ہوتا، یہ عین توحید ہے۔ بس معیار یہی ہے کہ سوچ لینا کہ میں کیسا مسلمان ہوں، میں محمد کا کلمہ گو ہوں، اس کی دی ہوئی کتاب کو لا ریب مانتا ہوں، محمد کو لا ریب کیوں نہیں مانتا، ہے نا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب اس کو لا ریب مانتا ہوں تو اللہ کا جتنا نظام ہے وہ ملائکہ اس پہ مقرر ہیں۔ جب ان کے کچھ کہنے سے کرنے سے تجھے شرک کی کھجلی نہیں ہوتی تو پھر وہ خود جو ان کا مالک ہے وہ کرے تو پھر شک کیسا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ملائکہ کی بات ہے تو ایک عرض کرتا چلوں، رسول نے خود فرمایا تھا اذا بلغت السماء الرابعہ، جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا نا تو میں بتاتا چلوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ یہ مصائب میں کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے، تو کوئی کسی نے اگر کوئی اور علم دیا ہو مجھے نہیں پتا، ملائکہ رسول نے بتایا۔ اب رسول کی بات لے کر جانا، رسول فرماتے ہیں کہ جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا نا تو آیا تھا ملک الموت، میں نے ملک الموت کو دیکھا اور اس نے مجھے سلام کیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جو بھی کائنات میں خلق کیا ہے انا اقبض روحہ، اس کی روح میں قبض کرتا ہوں، اس کی روح کو میں لے کر جاتا ہوں، الا انت و علی، سوائے آپ کے اور آپ کے بھائی علی کے۔ اور یہ کون ہے؟ کہا ان اللہ جل جلالہ اقبض روح ارواحکما بقدرتہ، یعنی آل محمد کیونکہ خود اللہ کی قدرت ہے، یہ اپنی مشیت سے دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ تو جب ان کی شہادت پڑھی جائے تو ذہنوں میں یہ ہو کہ کوئی ان کا نوکر یہ اختیار نہیں رکھتا کہ ان کی روح کو قبض کرے، یہ تیری میری بات ہے، یہ اللہ کی قدرت سے جب اس کا امر ہوتا، کیونکہ مشیت ایک ہے، یہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مولا آپ کو سلامت ہے۔ یہی رسول جس نے کائنات پہ احسان کیا، آج اس کی مجلس ہے، میں نے ایک یا دو لمحے محمد مصطفیٰ کی مصیبت کے کچھ پڑھنے۔ مولا حسن کا تابوت برآمد ہونا ہے، ذاکر آصف علی کربلائی موجود ہیں، وہ مولا کے مصائب بیان کریں گے۔ اتنا غریب ہے اور اتنا مظلوم ہے زہرا کا بابا،